بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہمارے علاقے میں قحط تھا، غربت بھی تھی میرے پاس، کھانے پینے کو بھی سامان نہیں ہوتا تھا، اور میرا ایک بچہ وہ تھا، وہ بھی دودھ پینے والا تھا، دودھ پینے کی عمر تھی، اس کے لیے دودھ اتنا نہیں ہوتا تھا، بعض مرتبہ ساری رات بھوک کی وجہ سے روتا اور چلاتا تھا، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، ہماری رات نہیں گزرا کرتی تھی۔ اتنی تنگی کے حالات تھے اور پریشانی کے حالات تھے، اس طرح کے حالات ان کے موجود تھے۔ اور سواری کے حالات تو آپ نے ابھی سنا، یہ تو مشہور واقعہ ہے کہ سواری راستے میں بار بار رکتی تھی، لوگ ان کو چھوڑ کے آنے لگے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جیسے ہی نبی علیہ السلام کو لیا تو اپنے سینے میں دودھ کو محسوس کیا، حالانکہ کھانے پینے کا سامان تو نہیں تھا، مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے خاوند نے جو کہا تھا کہ اللہ اس میں برکت دیں گے ہمیں، وہ برکتیں مجھے نظر آنے لگیں۔ کہتی ہیں کہ جب میں گھر پہنچی تو بکریوں کے تھن بھرے ہوئے تھے، حالانکہ بکریوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، ہمارے گھر میں جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر گئے اور وہ برکتیں مجھے نظر آنے لگیں۔ اب نبی علیہ السلام کو یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ اب جب سواری نے چلنا شروع کیا تو پہلے والی تو آگے جا چکی تھی، یہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، اب یہ جناب سب سے آگے۔ ان لوگوں نے پوچھا، ان دائیوں نے پوچھا کہ حلیمہ کیا سواری بدل دی؟ حلیمہ نے کہا نہیں، سواری تو وہی ہے، لیکن اس میں بابرکت سوار کا اضافہ ہو گیا، سواری وہی ہے لیکن ایک برکت والی بابرکت سواری ہمیں مل گئی۔ اب وہ اس طرح سے پہنچے، جیسے ہی پہنچے تو گھر کے اندر بکریوں میں تھنوں میں دودھ موجود اور ساری چیزیں آسان، اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم نے رات کو سونا بھی شروع کیا۔ پہلے رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی کہ میرا بیٹا جس کو میں دودھ پلایا کرتی تھی اس کے لیے دودھ نہ ہوتا، وہ ساری رات چلایا کرتا تھا، رویا کرتا تھا، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اور رات کو پریشان رہا کرتے تھے۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام آئے ہماری زندگی میں باہر آ گئی۔ اللہ کی شان، بی بی حلیمہ نے ایک بات عجیب دیکھی اور بتایا، کہنے لگیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے دودھ پلاتی تھیں، اور جو ان کا اپنا بیٹا تھا اس کو وہ بائیں طرف سے دودھ پلاتی تھیں۔ کبھی کبھی ان کا دل کرتا کہ میں محمد جس کی وجہ سے اتنی برکتیں آ گئی ہیں، ان کو ذرا زیادہ دودھ پلاؤں، دوسری طرف کبھی پلا دیا جائے۔ تو فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھائی کے حق کی طرف رخ ہی نہیں کیا۔ یہ سلیم الفطرت چیز ہوا کرتی ہے، انبیاء کو تو خاص طور سے نبی علیہ السلام کو یہ سلیم الفطرت مزاج دے کے بھیجا گیا۔ علماء کہتے ہیں اگر اس وقت نبی علیہ السلام اپنے بھائی کے حق کی طرف رخ کر لیتے تو بعد میں یہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ بچپن میں تو بھائی کا دودھ پی جایا کرتے تھے، آج یہ زمانے کو انصاف کا اور عدل کا درس دینے شروع ہو گئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے بچپن ہی سے انصاف اور عدل کے مزاج پہ قائم رکھا۔ ابھی بھی حلیمہ سعدیہ اپنی بکریوں کو بھیجتی تو وہ خوب بھری ہوئی آتی، علاقے کے لوگ بڑے حیران ہوتے، آگے پوچھتی حلیمہ تم اپنی بکریوں کو کہاں بھیجتی ہو؟ ہمیں بتاؤ، ہم بھی وہیں بھیجا کرے تاکہ ہمارا بھی مسئلہ حل ہو جائے، ہماری بکریاں بھی خوب دودھ دیا کرے، موٹی تازی ہو جائے۔ وہ بتاتی ہیں ہم وہاں بھیجتی ہیں، تو وہ وہیں بھیجا کرتی، لیکن کبھی بھی ان کو وہ برکتیں نہ ملیں، بی بی حلیمہ ہی کو نہیں، ان کے شوہر ہی کو نہیں، بلکہ قریب کے علاقے کے تمام لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ برکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ کہ بی بی حلیمہ کی ایک بیٹی تھی، شیمہ ان کا نام تھا۔ ایک مرتبہ بی بی حلیمہ نے ان کو کہا کہ شیمہ دیر ہو رہی ہے، بکریاں تم لے کے نہیں جا رہی، بکریاں چرانے کے لیے لے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاتی، تھک جاتی ہوں، گرمی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، میں نہیں جاتی۔ جب اس طرح ضد کی نا تو بی بی حلیمہ نے سمجھایا کہ بیٹی کیا بات کر رہی ہو، میں بوڑھی، تمہارا باپ بوڑھا، اور گھر میں کون ہے جو بکریوں کو لے کے جائے گا؟ جاؤ بکریاں لے کے جاؤ، چرا کے لے کر آؤ۔ کہنے لگی امی میں نہیں جاتی، اچھا اگر آپ نے جانا بھیجنا ہی ہے نا تو میرے چھوٹے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیجیں، میں پھر بھائی کو بھی سنبھال لوں گی اور بکریاں بھی سنبھال لوں گی، ورنہ مجھ سے بکریاں نہیں سنبھلتی، میں نہیں جاتی۔ بی بی حلیمہ نے کہا کیا کہہ رہی ہو تم، اکیلے بکریاں سنبھالنے سے انکار کر رہی ہو، ساتھ کہتی ہو بھائی بھی ساتھ بھیج دو، ساری اس کو بھی سنبھالو گی اس کو بھی سنبھالو گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں بس آپ مجھے میرے بھائی محمد کو بھیجیں گی تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ تو میں نہیں جاتی۔ پھر ہم بی بی حلیمہ نے پوچھا بھئی اصل واقعہ کیا ہے، مجھے پوری بات سمجھاؤ، کہنا کیا چاہتی ہو؟ تو شیمہ نے فرمایا، کہنے لگی کہ امی جی بات اصل میں یہ ہے کہ کچھ دن پہلے بھی میں اپنے بھائی محمد کو ساتھ لے گئی تھی، مجھے بڑی آسانی ہوئی۔ ایک آسانی تو یہ ہوئی کہ مجھے دھوپ میں جانا ہی نہیں پڑا، جہاں جہاں میں چلتی، جہاں جہاں بھائی میری گود میں تھا، بھائی کے اوپر وہ
بادل آ جاتا اور جہاں جہاں بھائی جاتے وہاں بادل رہتا، جہاں رک جاتے وہاں بادل رک جاتا، تو گھر سے نکل کے آنے جانے تک مجھے کہیں دھوپ کا سایہ، دھوپ کی پریشانی ہی نہیں ہوئی، سائے میں ہی رہی۔ دوسرا کہ جو لوگ گزرتے ہوئے دیکھتے، کوئی راہب ہوتا، کوئی ہوتا، کچھ لوگ دیکھتے تو میرے بھائی کو محبت سے دیکھتے، پیار کرتے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی، تعریف کرتے کہ بہت پیارا بچہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کے گئی تھی تو میں نے یہ دیکھا کہ بکریوں نے بھی مجھے تنگ نہیں کیا، فوری طور پر چر کر میرے پاس آ گئیں، میں بھی ایک جگہ بیٹھے ہوئے اپنے بھائی محمد کو محبت سے دیکھتی رہی اور ہماری بکریاں بھی میرے بھائی کو دیکھتی رہیں۔ یہ ایک واقعہ بھی پیش آیا۔ اسی طرح اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی کہ بی بی حلیمہ نبی علیہ السلام سے بہت محبت کرتیں اور بہت خیال کرتی تھیں۔ ایک دفعہ دیکھا کہ دوپہر کو شدید گرمی ہے اور نبی علیہ السلام نظر نہیں آ رہے، تو فوراً گئیں، دیکھا بھی کدھر ہے، تو دیکھا کہ وہ شیمہ اب لے کر آ رہی ہے، تو ناراض ہوئی بیٹی کے اوپر، اتنی دھوپ، اتنی تیز دھوپ، اتنی گرمی، بھائی کو تم باہر لے گئی ہو اتنی تیز دھوپ میں۔ تو شیمہ نے کہا امی آپ پریشان نہ ہوں، جہاں جہاں میرا بھائی جاتا ہے وہاں وہاں بادل کا سایہ ہوتا ہے، گرمی دوسروں کے لیے ہے، دھوپ دوسروں کے لیے ہے، یہاں تو سایہ ہی سایہ تھا۔ ابھی جتنی دیر بھی میں آئی گئی دھوپ تو مجھے ملی ہی کوئی نہیں، سایہ ہی رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو شیمہ تھی یہ نبی علیہ السلام کو گود میں لے کے لوری دیا کرتی تھی۔ سیرت نگاروں نے کچھ الفاظ لکھے ہیں جو شیمہ کی لوری تھی، اس کے اندر ایک یہ بھی تھا، ربنا ابقی اخی محمدہ، اے ہمارے پروردگار ہمارے اس بھائی محمد کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ اللہ نے ان کی ان دعاؤں کو قبول بھی کیا۔ تو اس طریقے کے کچھ حالات آئے، اللہ کی شان۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ 2 سال کا عرصہ پورا ہو گیا۔ 2 سال کا جب عرصہ پورا ہو گیا نا، اب واپس کرنا تھا۔ اب نبی علیہ السلام کو بی بی حلیمہ نے واپس کرنا ہے، 2 سال کا معاہدہ ہوتا ہے، 2 سال کی مدت ہوتی ہے، اب واپس کرنا، اب ان کا دل نہ کرے واپس کرنے کو۔ اب سوچیں کیا کریں، اب جائے بغیر بھی گزارا نہیں تھا کہ ادھر مکہ کے سردار ہیں، اگر وہ لوگ آئیں اور وہ پوچھیں تو وہ اور غلط ہے، ان کا دل نہ کرے واپس کرنے کو۔ اور ایسی برکتوں اور رحمتوں والی ہستی کو اور ایسے پیارے اور محبوب بچے کو کون دور کرنا چاہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا اٹھان بھی بہت اچھا تھا۔ 2 سال میں اب زیادہ بڑے 3-4 سال کے لگا کرتے تھے۔ تو بہرحال اب دونوں میاں بیوی نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ جانا تو چاہیے، اور جا کے ہم دوبارہ ان سے کہیں گے اب ہمیں اور وقت کے لیے دے دیں۔ یہ آئے، بی بی آمنہ کو ملے، کہا کہ نہیں مکہ میں ابھی وبا ہے، ابھی بیماری ہے، یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، وہاں بہت آسانیاں ہیں، ہم بہت خیال سے رکھیں گے۔ اتنا اصرار کیا، بی بی آمنہ نہیں بھیجنا چاہتی تھی کہ نہیں اب یہ میرا بیٹا میرے پاس رہے، لیکن بی بی حلیمہ بے حد اصرار کر کے دوبارہ نبی علیہ السلام کو پھر لے گئی۔ اس زمانے میں مکہ میں کوئی وبا بھی تھی، تو بہرحال انہوں نے جو بھی بات کی اور کسی بھی طریقے سے بی بی آمنہ کو منایا، پھر لے گئے۔ اب جو دوسرا حصہ تھا نا 2 سال کے بعد والا، اس میں کچھ عرصہ نبی علیہ السلام وہاں پہ رہے۔ اس میں ایک عجیب واقعہ ہوا، وہ واقعہ ہے شق صدر کا، سینے کو کھول دینے کا۔ ایک ہوتا ہے شرح صدر، ایک ہے شق صدر۔ شق صدر سینے کو باقاعدہ کاٹنا اور اندر سے معاملات کرنا۔ شرح صدر وہ اور چیز ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو شرح صدر عطا فرمائے، جس کا علم نشرح لک صدرک رب اشرح لی صدری۔ تو وہ شرح صدر اور چیز ہے، وہ کیا ہے کہ دل کا اسلام اور دین کی تمام باتوں پر اطمینان حاصل کر لینا، شریعت کا طبیعت بن جانا، جو چیز شریعت میں مکروہ ہے وہ طبیعت کو بھی مکروہ لگنے لگ جانا، یہ شرح صدر ہوا کرتا ہے، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا معاملہ پیش آیا، زندگی میں تو 4 مرتبہ پیش آیا، لیکن یہ پہلی مرتبہ جب پیش آیا وہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی جو رضائی بھائی بی بی حلیمہ کا جو بیٹا تھا، وہ ایک دن نبی علیہ السلام کے ساتھ باہر گئے ہوئے اور وہ اچانک واپس آئے پریشان، اور آ کے اپنی امی کو کہا امی وہ ہمارا جو قریشی بھائی ہے نا اس کو تو کسی نے قتل کر دیا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی نے جب خبر سنی تو جناب زمین نکل گئی پاؤں کے نیچے سے، دوڑتے ہوئے گئے اور جہاں نبی علیہ السلام تھے وہاں پہنچے، دیکھا کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، چہرے کا رنگ تبدیل ہوا ہے اور عجیب سی کیفیت ہے۔ انہوں نے دیکھا بچے کو زندہ سلامت پایا،
تو فوری طور پر سینے سے لگایا. پھر پوچھا کہ ہاں بیٹا کیا معاملہ ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگ آئے تھے، انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، میرے دل کو نکالا اور میں ساری چیزیں دیکھتا رہا. اس واقعے سے یہ لوگ بہت ہی ڈر گئے. بی بی حلیمہ کے خاوند نے تو یہ کہا لگتا ہے کوئی آسیب وغیرہ نہ ہو، ہم ایسا نہ ہو کہ بچے کی حفاظت نہ کر سکیں، کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے، فوری طور پر بچے کو واپس دے آؤ. اب ان لوگوں نے فیصلہ کیا اور بچے کو لے کر آئے. اب بی بی حلیمہ جیسے ہی لے کر آئیں، بی بی آمنہ کے ذہن میں تھا کہ ابھی اتنی جلدی نہیں آئے گا، کچھ اور وقت لگے گا. پوچھا بھئی کیوں لے آئی؟ انہوں نے کہا نہیں بس آپ اپنے پاس رکھیں، سب خیریت ہے، اب تو مکے کی آب و ہوا بھی ٹھیک ہو گئی، بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، بس میں چاہتی ہوں بچہ ماں کے پاس رہے، اپنے خاندان میں رہے، تو اس میں زیادہ آسانی ہے. بی بی آمنہ کہنے لگی کہ بھئی مسئلہ کیا ہے، مسئلہ مجھے صحیح بتاؤ، مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو کہنے لگی بات یہ ہے کہ پہلے تو چھپاتی رہیں، پھر کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی آسیب کا کوئی شیطانی اثر ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم بڑے پریشان ہیں، اس قسم کا واقعہ ہوا ہے. تو بی بی آمنہ نے ساری بات کو تسلی سے سنا. انہوں نے کہا حلیمہ تم اس بچے کو نہیں جانتی، اس بچے کے اوپر کوئی برا یا شیطانی کو اثر ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو وہ بچہ ہے جب پیدا ہوا تو اس کی یہ صفات تھیں اور یہ چیزیں میں نے حمل میں دیکھی، یہ معاملات ہوئے. تم اس بچے کو چھوڑو، اس کو تو اللہ نے بہت عزتیں عطا فرمانی ہیں، جو ہوا ٹھیک ہو، اب تم جاؤ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.